बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पिछले व्लॉग को अगर आपने सुना और जो हमने आपस में गुफ्तगू की, उस गुफ्तगू से अगर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे और हामिद मीर साहब ने जो खबर आपको दी है गुड न्यूज़ के नाम से, अगर वो खबर सुन के आपके ऊपर फिर एक बार फिर मायूसी वाली बात आ गई है तो परेशान नहीं होना। क्यों नहीं होना? क्योंकि वो खबर जो है वो जस्टिस उमरता बंदयाल साहब की वापसी की है कि वो काज लिस्ट सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने जारी कर दी है और जस्टिस उमरता बंदयाल साहब जो हैं वो जस्टिस मंदो खेल साहब और जस्टिस अतर मिल्ला साहब के साथ बैठ के जलवा अफरोज होंगे बेंच नंबर 1 में, कोर्ट नंबर 1 में। तो वो तो आज भी होना था। ये जो तरीकाकार है वो ये है कि पूरे हफ्ते की काज लिस्ट रोजाना की बुनियाद के ऊपर जारी होती है अनटिल अनलेस कि एक मुतय्यन छुट्टियों का ऐलान जो है वो कोई जज उस पर ना हो। तो ये तो अचानक कल जो थी, आज बल्कि यूं कहे कि चीफ जज साहब को अचानक तबीयत खराब हुई थी, हो सकता है कि कल भी हो। और जो कराइन बताते हैं वो यही बताते हैं कि अगर आज जी तबीयत खराब होने के जो इम्कानात थे वही कल भी हो सकते हैं, क्योंकि बेंच तो नहीं बदला गया। बेंच तो वही है जिसमें अतर मिनल्ला साहब भी हैं, मुद्दो खेल साहब भी हैं। तो किस्सा मुख्तसर कि जब तक चीफ जस्टिस साहब, हाँ हो सकता है कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो कोई तिगड़म शेगड़म ला के कोई ना कोई चीज़ें मैनेज करके आ जाए। हो सकता है कि उन्होंने कोई अपने जो ब्रादर जज हैं उनसे उनके साथ कोई ना कोई मामला तय की हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आज की तारीख तक क्या सराई यही है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब ने राह फरार इख्तियार की थी और रजिस्ट्रार ऑफिस ने अपना स्टीरियोटाइप काम किया है कि कल के लिए भी उनसे जो है वो काज जो जारी करनी थी वो कर दी गई है। ये एक स्टीरियोटाइप है, ये ऑटो पर लगा होता है काम, ये होना ही होता है। ये जुमेरात या जुमे की रात को डिसाइड हो जाते हैं, बेंच बुंच बन जाते हैं अगले हफ्ते के लिए। ये वो एक सिलसिला होता है जो ऑटो पे चीज़ें लगी होती हैं, खुद से हो रहा होता है। तो एक तरफ तो ये मामला है कि कल चीफ साहब आएंगे तो बिस्मिल्लाह, आके वो जिस तरह भी चीज़ें अगर आते हैं तो फिर उनका इस्तकबाल जो है वो जनाब अली जो चीज़ कर सकती है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत जो आज उनके इत्तेहादियों का इजलास हुआ था उसमें जो फैसले किए गए थे वो कल की मुनासबत से, क्योंकि कल का वो आखिरी, आज आखिरी डेट है, आलमोस्ट कल जो है उस केस की हेयरिंग होनी है। वो जो 3 रुकनी बेंच है जो पंजाब और केपीके के, खैर पंजाब की देख रहा है, केपीके का तो उन्होंने वो कर दिया है मुतलका हाई कोर्ट यानी कि पेशावर हाई कोर्ट के सुपुर्द। तो पंजाब के इंतखाबात के मामलात को जो 3 रुकनी जो चीतों का बेंच देख रहा है, टाइगर्स, टाइगर्स समझ रहे हैं ना, इमरान खान साहब अपने वर्करों को टाइगर्स कहते हैं। तो जो टाइगर्स का जो बेंच है वो उसके पेशे नज़र ये वाला आज लंबा चौड़ा इजलास हुआ। इस इजलास में तमाम इत्तेहादियों ने शिरकत की। वज़ीर आज़म साहब ने उस की जो वहाँ पर जो उन्होंने गुफ्तगू की वो पूरी कौम के सामने नशर की गई और बड़ा दो टोक 2-3 उसके फैसले हैं। पहला कि असी नहीं ढाडी गल मनदे जनाब, ये अपना जो 3 रुकनी बेंच है ना, ये हम इसको मानते ही नहीं है ये, क्योंकि आपको पाकिस्तान की पार्लिमान ने तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। और क्यों किया है? क्योंकि आपने अक़लियत का फैसला जो है वो अक्सरियत के ऊपर गालिब करने की कोशिश की है। तो अक्सरियत का जो फैसला हम तो उसको तस्लीम करते हैं। 4-3 का ये 3-4 वाला कित्थों आ गया? यानी कि ये बड़ा मुंह के ऊपर जवाब है, 2 टोक जवाब है, थोड़ी सी बिस्ती जिसको कहते हैं वो है। और ये 3 रुकनी बेंच की है। वो कहते हैं हम तो सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, ये 3 रुकनी बेंच जो है ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है। चीफ साहब जो हैं वो जाहिर है कि वो बहुत सी बातें वो करने वाली नहीं होती इस तरह, लेकिन ये भी अगर कोई महसूस करे, क्योंकि बंदयाल साहब तो महसूस नहीं करते कि वो जितनी हट धर्मी के साथ जितनी वो मतलब अपनी डिठाई, क्या कहें, मैं क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आती कि मैं इज्जत करना चाहता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी जो बेंच है, लेकिन हम क्या करें? मुझे आप बताएं कि मैं किस तरह से इस बेंच की इज्जत करूं कि उसको इस कौम के रोते बच्चे बच्चियां जिनके वालिदैन जो हैं वो लापता कर दिए गए हैं, और असल चीज़ जो आइन जो गारंटी करता है वो 90 दिन की से ज़्यादा जो गारंटी करता है वो एक आम शहरी की जानो माल और इज़्ज़त की गारंटी करता है। लेकिन यहाँ पर हज़ारों लोग जो हैं वो लापता हैं। लोग, छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप, अपने वालिद के, भाइयों के पोस्टर लेके चीफ साहब का को फरियाद कर रहे होते हैं। उदों आइन दस्तक नहीं देंदा। आइन उदों ही दस्तक देंदा ਜਦੋਂ चीफ साहब की सੱਸ ਨੂੰ जनाब कोई हौल पैंदा कि हाय हाय खान दे नाल की हो रहा है।
تو لہٰذا بڑا مشکل ہے عزت کرنا. اور اس سارا عزت اپنی کرتوتاں ہوندیاں نا بندے دیاں, اپنے اداروں کی بھی اسی طرح, انفرادی معاملہ اور اجتماعی معاملہ اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے اعمال سے, اپنے حرکات و سکنات سے, اپنے فیصلوں سے اپنی عزت کروانی ہوتی ہے. جب آپ پارٹی بازی کریں گے تو پھر کوئی عزت نہیں ہوئے گی. تو قصہ مختصر کہ آج گورنمنٹ نے بھی سپریم کورٹ کی وہ جتنی کی عزت تھی وہ اس کے لا پا کے ہاتھ میں پڑھا دی, اور ان کو کہا ہے کہ جی کہ دوسری بات یہ کہ الیکشن جو ہیں وہ تو جناب علی ہوں گے تب جب پارلیمان نے کہا ہے کہ وہ ایک ہی ڈیٹ کو ہوں گے, اکتوبر میں کروا لیں گے الیکشن, آپ ٹینشن نہ لیں. تیسری بات جڑی بڑی ضروری ہے, انہوں نے کہا کہ بات چیت کا عمل جاری رہنا چاہیے, ہم کر لیں گے, آپ ذرا سکون فرمائیں, یہ سیاسی جو قوتیں ہیں آپس میں بیٹھ جائیں گی. آج دیکھیں نا کہ مرے ڈمارے شاہ مدار, شاہ محمود قریشی کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ جو ہے وہ پنچایت نہیں ہے. وہ کس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں یہ بھی ایک علیحدہ سے بحث ہے, لیکن مطلب کی عزت کی رہ گئی, سمجھ رہے ہیں نا بات آپ. تو وہ سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں شاید وہ بھی اس طرح سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے گورنمنٹ والوں نے کہ جی کہ ہم جو ہیں وہ اسپیکر کے ذریعے کوشش کریں گے کہ ہو جائیں مذاکرات, کوئی کمیٹی بنا دیتے ہیں, اسپیکر صاحب بنا دیتے ہیں اور وہ ٹورا ٹور لیتے ہیں مذاکرات کا. لیکن اس سے پہلے جو عمران خان صاحب کی انہوں نے درگت بنائی, جو جس طرح کر کے ان کا ان کے جو سیاسی کردار کے اوپر جو انہوں نے گفتگو فرمائی وہ بھی سننے سے تعلق رکھتی تھی. میں وزیر اعظم کی بات کر رہا ہوں. اور پھر جس طرح انہوں نے بڑے طریقے کے ساتھ ان کو جوڑا بندیال صاحب کی ایفرٹس کے ساتھ, وہ بھی بڑے طریقے کے ساتھ انہوں نے بات کی. ظاہر ہے کہ ایک وزیر اعظم جو ہے وہ ایک ادارے کے اس کردار کے اوپر جب بات کرے گا تو ذرا محتاط ہو کے بات کرے گا. تو اب صورتحال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو ایک طرح سے پیشگی جواب آج گورنمنٹ نے دے دیا ہے کہ ہم پارلیمان کے تابع ہیں, پارلیمان نے جو کہا ہے وہی ہوگا. آپ براہ کرم جو ہے وہ اپنے معاملات جو ہیں یا وہ ٹھیک کریں, پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ آپ دوسروں کے معاملات میں ٹانگ نہ اڑائیں, یہ ان کے کہنے کا مطلب ہے. اور جو 4-3 کا فیصلہ ہے اس کے اوپر جو ہٹ درمی کا آپ مظاہرہ کر رہے ہیں وہ چھوڑ دیں. مذاکرات کرنے ہم کر لیں گے, اس کے اوپر بھی آپ کو زیادہ تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ پنچایت تو ہے نہیں. تو یہ والی جناب صورتحال ہے. اب براڈر سین کے اوپر جائیں کہ کل ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے سپریم کورٹ کے, جو ڈیٹ دی ہوئی ہے اس سے 2 دن پہلے. کل بھی ہم نے بات کی تھی, وہ پریس کانفرنس جو تھی وہ جناب ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے تھی. سٹارٹ سے لے کے ان کی پریس کانفرنس جو اختتام تک ہوئی, جو انہوں نے سوال جواب لینے سے پہلے جو سیشن تھا ان کا, وہ ساری کی ساری ان کی انگیجمنٹس کے اوپر تھی کہ فوج پاکستان کی بہت بیزی ہے, اپنا کام کر رہی ہے اور بڑا ٹھیک کام کر رہی ہے. اور پھر جب سوال جواب ہوئے تو وہ ریکارڈڈ تھی ساری کی ساری پریس کانفرنس. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ریکارڈنگ بھی انہی کے ہاں ہو رہی تھی اور ایڈٹ کا ایڈیٹر بھی وہ خود ہی تھے. باقی تو وہ ہوتا ہے نا سرکاری مطلب پی ٹی وی کے علاوہ جو نیشنل میڈیا ہے وہاں پر تو مدیر کا دفتر جو ہے وہ خیر اب کیا رہنا کیا نہیں رہا, اللہ ہی اللہ ہو گیا, لیکن اس کے باوجود رہا سہا کوئی نہ کوئی تو ہے. تو یہ جو اول سے لے کے آخر تک جو پریس کانفرنس کے سوال و جواب تھے یہ آئی ایس پی آر کی مرضی کے ساتھ سب کچھ نشر ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کوئی حادثاتی طور پہ ہو گیا, لائیو جا رہا ہے اور ہو گیا سوال, نہ, یہ پورا ایک میسج کنوے ہوا ہے. اور وہ میسج جو ہے وہ بٹوین دی لائن جو کنوے کیا گیا تھا وہ مجھے لگتا ہے ڈی کوڈ چیف جسٹس آف پاکستان صاحب نے کر لیا ہوگا. میری دانست میں کل کی جو پریس کانفرنس تھی وہ چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کو ایک میسج تھا جو کنوے کرنا تھا بڑے طریقے کے ساتھ. ویسے تو ایک عام جو ذہن ہے وہ یہ بھی سوال کر سکتا ہے کہ جی کو تھے تو وہ بھی گئے سن ڈی جی آئی ایس پی آر تو چھوڑے, ڈی جی آئی ایس آئی ایم آئی کے ڈی جی اور ڈی جی ایم او, انہوں نے تو وہ سمجھ نہیں آئی, بالکل نہیں آئی ہوگی. اینڈ سمجھ یہ زیادہ میسج فوج کا جو طریقہ ہوتا ہے نا وہ تو پروسیڈنگ تھی, انہوں نے بڑے طریقے کے ساتھ بڑے ٹھنڈے دل کے ساتھ سمجھائی. یہ ساری باتیں نہیں سمجھ آئی, انہوں نے پریس کانفرنس کر کے دعوت دی تھی. تو بیسیکلی کل کی پریس کانفرنس اور یہ آج کی وزیر اعظم کی جو میٹنگ ہے یہ ایک تسلسل ہے. یہ دونوں پیغام ہیں چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کو کہ آپ جو جس حد تک چلے گئے ہوئے ہیں آپ کو وہ مبارک, لیکن یہ حل کوئی نہیں ہے.
ہم آپ کا راستہ روکیں گے, ہم آپ کا کوئی حکم نہیں مانیں گے, آپ کا حکم کوئی نہیں ہے. اور آپ کے حکم کی روشنی میں عمران خان صاحب ایک پارٹی کو آپ نوازنے کے چکروں میں انج نہیں ہوئے گا سر. اور پاکستان کی فوج نے, میں نے بار بار یہ والی بات کہہ رہا ہوں, کسی کو اچھی لگے یا کسی کو بری لگے سر, کہ انہوں نے عمران خان صاحب کا جو تھا افریت کھڑا کیا تھا, اب یہ وہ افریت جو ہے وہ واپس بوتل میں بند کرنا چاہ رہے ہیں. ہوتا ہے نہیں ہوتا, لیکن وہ کر رہے ہیں, اور یہ اسی کا تسلسل ہے, یہ اسی اقدامات کی ایک کڑی ہے, اور بڑے طریقے کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ بڑے بڑے جس کو کہتے ہیں نزاکتوں کے ساتھ چیزوں کو دیکھ دیکھ کے پھونک پھونک کے یہ والے کام ہو رہے ہیں. ہم اس کا ایک سیاسی ترجمہ کر رہے ہیں کہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے. اب کچھ ناعاقبت اندیش لوگ کہ بھئی آپ اپنے آپ کو سچی مچی کا کھلاڑی سمجھنا شروع کر دیا آپ نے, تو پھر سمجھی جاؤ, جب آپ سمجھیں گے تو پھر آپ کے ساتھ یہی ہوگا. میرے ایک دوست کہہ رہے ہیں جو باخبر ہے کہ جی کہ ہو سکتا ہے کہ چیف صاحب نے آج چیزیں بیٹھ کے مینج کرنے کی کوشش کی ہوں, یہ جو چھٹی فرمائی ہے, ہو سکتا ہے وہ کل آئیں اور انہیں کچھ نہ کچھ مینج کیا ہو سکتا ہے جب وہ کل آئیں تو وہ پہلے سے بھی زیادہ اپنے موقف کے اوپر, اپنے فیصلوں کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے زیادہ شد و مت کے ساتھ جو ہے وہ عمل درآمد کروانے کی کوشش کریں. اچھا مجھے نہیں لگتا ورنہ چھٹی نہیں ہوتی سر. وہ اگر اتنی طبیعت کنی خراب ہو جاتی, فلو نزلہ زکام, ٹیشو کا ڈبہ کول پیا ہوتا ہے. ہم نے اہم ترین کیسوں میں ججوں کو نیچے مارتے ہوئے بھی مقدمے سنتے ہوئے دیکھا ہے. بہرحال میں اپنا جو ایکسپیرینس ہے وہ تو میں کیا شیئر کروں کہ ملک قیوم صاحب اللہ تعالیٰ ان کو غرق رحمت کرے, کہ تارڑ صاحب جو تھے ان کی اہلیت کا معاملہ تھا, ان کے خلاف پٹیشنیں تھیں اور الیکشن تھا. ان کی والدہ فوت یوں ہی تھی, ان کی والدہ کا انتقال ہوا تھا, بھائیں اگلے دن عدالت سن, اور وہ جو پٹیشنر تھا اس نے کہا کہ جی آپ کی والدہ فوت ہو گئی ہیں بھری عدالت میں, اور فاتحہ خوانی کرتے ہیں, جج صاحب کرسی پہ بیٹھے فاتحہ خوانی کر رہے ہیں. اچھا وہ کیوں؟ وہ جب ہم نے پٹیشنر سے پوچھا کہ اے کی کیتا ہے, وہ کہنا ہے میں صرف دنیا کو بتانا تھا کہ جج صاحب اپنی والدہ دی پھوڑی چھڑ کے اتنے آگے بیٹھے نے, کتنا پریشر ہے, سمجھ رہے ہیں. تو یہ جو عدالتوں میں آنا اور عدالتوں سے منظر سے غائب ہو جانا سر ہے پوری تگڑم دی, پوری سائنس ہوتی ہے, پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے, بلکہ جوڈیشل انجینئرنگ ہوتی ہے. ان چیزوں کو سادہ نہیں لینا چاہیے. جو ان چیزوں کو سادہ لیتا ہے کہ ہاں جی واقعی چیف صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی, وہ جا کے اپنی بحث چرائے. پھر کم جڑے نا یہ سادہ نہیں ہوتے. چیف صاحب نے آج کچھ نہ کچھ فیصلے کریے ہوں گے, غور و فکر ہو رہا ہوگا, چیزوں کو مینج کرنے کی کوشش ہو رہی ہوگی, یا پھر سمجھ آ گئی ہوگی کہ نہیں یار کہ ذرا کوئی صبر کرو, تھوڑا جا حوصلہ کرو, کس طرح چیزوں کو لے کے چلنا ہے. کیونکہ جو حکومت ہے اور وہ تو کہہ رہی ہے کہ ہم پارلیمان کے ساتھ ہیں, سپریم کورٹ اپنے کام سے کام رکھے, الیکشن جو ہے وہ 1 تاریخ کو ہوں گے, اکتوبر میں کروا دیں گے, مذاکرات بھی ہم اپنی مرضی سے کر لیں گے, آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. 3 رکنی بینچ کو ہم نہیں مانتے, 4 رکنی بینچ کے فیصلے کی بات کرنی ہے تو کریں, بسم اللہ. تو اور حکومت کے پیچھے کی جو حکومت ہوتی ہے, جو عمران خان صاحب کو لانے کی ذمہ دار تھی, انہوں نے کل پریس کانفرنس کر کے ایک طرح سے وہ جو ہوتا ہے بٹوین دی لائن میسج کنوے کر دیا تھا. اور وہ کل کی پریس کانفرنس جو تھی وہ ان کے لیے تھی جن کو عمران خان کی اخیر آئی ہوئی ہے, ان کو سمجھانا تھا, سمجھا دیا گیا. اگر سمجھ آ گئی ویری گڈ, نہیں سمجھ آئی تو اگلے سمجھا لیں گے. کنی کدھر برداشت کریں گے سر, پاکستان ہے, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ پلیز. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.